جن خوش نصیب لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو حالت طہارت میں سوتے ہیں، وضو کی حالت میں سوتے ہیں۔ یہ رات کو سونے کے لیے جب بستروں پر آتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وضو کے سبب ان کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ان کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور وہ جب بھی رات کو کروٹ بدلتے ہیں تو مقرر کردہ فرشتہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالی تمہیں پاکیزگی عطا کرے گا۔ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، جب بھی وہ شخص رات کو کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا تھا۔ اس کے علاوہ جب ایسا شخص بیدار ہوتا ہے، یہ تو اس نے کروٹ بدلی، فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب ایسا شخص بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تو تب بھی نازل ہونے والا فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اس کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بات طاہرا بات فی شعاره ملک فلم يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاہرا، جو شخص باوضو سوئے اس کے ہمراہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے، فإنہ بات طاہرا، یقیناً وہ طہارت کی حالت میں سویا تھا۔ اس کے علاوہ باوضو سونے کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، ذکر و اذکار کر کے باوضو سونے والا مسلمان رات کو بیدار ہونے پر دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اللہ سے طلب کرتا ہے، فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، بیدار ہونے پر دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اللہ تعالیٰ سے رات کو وہ طلب کرتا ہے، وہ بھلائی اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سوال کرنے پر خواہش کو پورا کیا جائے گا، ملائکہ کو نزول، اس کے ساتھ ساتھ چاہت بھی پوری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس کے لیے ایک عظیم سعادت بھی ہیں۔ طہارت کی حالت میں سونے والا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کیا دی کہ اگر وہ مر گیا اس رات، فوت ہو گیا، تو وہ فطرت پر مرے گا، اسلام پر مرے گا، مسلمان ہو کے مرے گا، اور اگر جیے گا تو خیر پر جیے گا۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر جائے تو وضو کر، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر دہنی کروٹ لے اور دہنی کروٹ پر لیٹ جا اور یہ کلمات کہیں، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ کلمات کہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بعد فرمایا،
فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِك، اگر تم اس رات مر گیا، مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو فطرت پر مرے گا، یعنی اسلام پر تجھے موت آئے گی۔ وَإِن أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اگر تو نے صبح کی تو تو نے بڑی خیر کو پایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس عمل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔